ایک واقعہ چلے میں بتا ہی دیتا ہوں، شاید کسی کے کام آ جائے۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں پڑھے ہوتے ہیں، بزرگوں سے سنے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اپنی ذاتی زندگی کا واقعہ ہے، اسی گھر کا جس میں آپ بیٹھے ہوئے اسی گھر کا واقعہ ہے، اور باوضو ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے سنا رہا ہوں کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کے مفہوم کا میں ذمہ دار ہوں۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جب یہ گھر لینا تھا تو پیسے پورے نہیں تھے۔ اب یہ ماشاءاللہ 2 کنال کا گھر ہے، 1000 گز کا، تو ضرورت پیش آئی۔ پھر میں نے اللہ رب العزت سے ایک ڈیل کی تھی کہ یا اللہ، اچھی بھلی اماؤنٹ کا گھر ہے، تو اس زمانے میں تو بہت بڑی اماؤنٹ کا معاملہ تھا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیل کیا کہ یا اللہ، جو اس کا 10% ہے، میرے پاس اتنے پیسے تو ابھی ہیں نہیں، اس کا 10% میں آپ کے راستے میں دیتا ہوں۔ پھر وہ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اللہ رب العزت نے 1 سال کے اندر اندر اس پورے گھر کے سارے پیسے مجھے عطا کر۔ اور اسی دکان سے ہوتا کیا تھا کہ ہم یو پی ایس سیل کرتے تھے، تو کچھ ایسا معاملہ بنا کہ اس کی ڈیمانڈ آ گئی، اور اتنا وہ مال سیل ہوا، اتنا سیل ہوا، اتنا سیل ہوا، اور کیش پہ سیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر اندر ہی، اور بھی چیزیں تھیں، خالی یو پی ایس نہیں، 1 سال کے اندر ہی اللہ نے سارے پیسے واپس لیے۔ بھائی چل، وہ جو برکتیں اس سال میں نے دیکھی تھیں، میں پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں، اپنی زندگی کے اس سال میں جو برکتیں میں نے اپنی دکان پہ دیکھیں، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھی، کہ اس طرح کی ڈیل بھی میں نے دوبارہ کبھی نہیں کی، کیونکہ اس جیسی ضرورت بھی دوبارہ کبھی مجھے اتنی کیفیت کے ساتھ نہیں محسوس ہوئی۔ ضروریات تو کاروباری بندے کو ہر وقت رہتی ہیں۔ تو اللہ نے عطا فرمایا، 1 کے 10 مجھے 1 سال کے اندر اللہ نے ایسے عطا فرمائے۔ والد صاحب بیٹھے ہیں سامنے، اور گھر کے کئی قریبی لوگ اس کے پورے واقعے کے گواہ ہیں۔ پوری تفصیلی بات ہے، میں وہ آن ریکارڈ اس کی تفصیلات فگرز کے ساتھ بتانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی اور اللہ نے عطا کر دیا، جس میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں رہتا ہوں یہاں پہ۔ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ سے بھی ڈیل کرنا سیکھیں، کوئی کریں ڈیل، کاروبار میں کوئی ڈیل کر لیں، بھئی ہر نفع تنخواہ ہے آپ کی، کوئی 2-5% دیں اللہ کے راستے میں۔ زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ کو نہیں چھیڑنا، زکوٰۃ الگ ہے، اور کچھ کریں، دیں اللہ کے راستے میں۔ بھئی آپ کا کام کاروبار ہے، بزنس ہے، تو کوئی پرسنٹیج مقرر کر دیں کہ بھئی ہر جو ہے نا وہ سیل کے اوپر، یا کوئی ترتیب بنا لیں، اللہ سے کریں ڈیل، پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ مخلوق سے تم ڈیل کرتے ہی ہیں، کرتے ہی رہیں گے، تو اللہ سے بھی ڈیل کرنا سیکھیں، اللہ پوری کرے گا، اب کریں تو صحیح، اللہ پوری کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد نہیں؟ ایک بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، یا اے موسیٰ، اب اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیشہ کا بھوکا ننگا، کبھی پیٹ بھر کے نہ ملا، اللہ میاں سے درخواست کر دیجئے، 1 دفعہ اتنا دے دے، کبھی 1 دفعہ تو پیٹ بھر کے کھا لوں، کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو جو کچھ میرے مقدر کا نا اکٹھے ہی دے دے، میری تو حسرت یہ زندگی ہو گئی، پیٹ بھر کے نہیں ملا مجھے، تو جو بھی اکٹھا آئے گا تو چند وقت کا جمع کر کے 1 دفعہ تو پیٹ بھر لوں نا۔ ایسی اس بیچارے کی کیفیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ نے قبول کر لی۔ وہ جناب چند بکریاں یا بوریاں کو چھوٹا تھوڑا سامان جو چند دن کا ہو سکتا ہے، چند ہفتوں کا، دنوں کا، بس وہ اس کو پہنچ گیا، اور آگے اسے پتہ ہے مزید نو مور، آگے کچھ نہیں ہے، جو تھا سب آ گیا، اب 1 دن میں کھاؤ، 10 دن میں کھاؤ، بس ختم۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کیا، بھرا چلے گئے، جو بھی ہوا واقعہ، خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعے کا۔ کافی عرصے بعد دوبارہ گزر ہوا، دیکھا وہ بندہ دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، کھانے والے اتنے جناب، لمبی قطاریں، لوگ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے بعد جو تھا سال بعد تو اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ابھی تو نہ صرف خود موجود ہے، موٹا تازہ ہوا پڑا، کھا پی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، یہ کیا معاملہ؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ اس نے میرے ساتھ ڈیل کر لی تھی،
اس نے میرے ساتھ ڈیل کر لی تھی، اس کو اتنا ہی تھا تھوڑا سا، ادھر سے کوئی فقیر آ گیا، اس نے اس کو 1 روٹی دے دی تو میں نے 10 دے دی، اس نے کسی کو 1 بوٹی دے دی تو میں نے 10 بوٹیاں دے دیں، تو اس نے میرے ساتھ ڈیل کر لی تھی، تو جو میرے ساتھ ڈیل کرے گا وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس نے کس لیے یہ ڈیل کی اور یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے؟ کہ ایک دفعہ تو پیٹ بھرنے کو ملے، جب اس کو مل گیا اسے پتہ ہے کہ پیچھے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے جب سخاوت کی، اس حالت میں قربانی دی، اللہ کے راستے میں دیا، اللہ تو اپنی بات کے پکے ہیں نا، تو کرے نا اللہ سے ڈیل۔ جب اللہ سے ہم ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زیادہ دیا ہوتا ہے، وہ لوگ سن لیں وہ سارا ان کا نہیں ہوتا، اس میں بہت سارا مخلوق کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی دیے ہوئے کو اپنا پورا استعمال کریں، اپنی ضروریات جائز پوری رکھیں، اور اللہ کا دیا ہوا جو زائد ہے دوسروں کو پہنچاتے رہیں، اللہ ان کو ان کی پوزیشن پر باقی رکھتے ہیں، ورنہ اللہ ان کو بھی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تم تو ڈاکیے تھے، تمہارا کام تھا آگے ڈاک پہنچانا، کیوں نہیں پہنچائی؟ تو کتنے لوگ آج ایسے ہیں کہ ایک وقت میں 40 گھروں کو پال سکتے ہیں، ان سے پوچھو کام کیسا چل رہا ہے، وہ بس جی آج کل تو بندے بڑے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بس کیا کریں، کاروباری حالات آپ کو نہیں پتہ۔ یہ 40 گھروں کو بندہ پال سکتا ہے، 40 گھروں کو سپورٹ کر سکتا ہے، زبان سے شکر نہیں ادا ہو رہا اور کسی کی مدد نہیں ہو رہی۔ سنیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ان نعمتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں تنگی محسوس نہ کریں، اگر وہ تنگی محسوس کریں گے تو میں ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو عطا کر دوں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انسان اچھا کھاتا پیتا ہوتا ہے، جب وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، کہ اگر کسی کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زائد مال دیا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا ذاتی ہو گیا، دوسروں کا حق اس میں موجود ہے، اس کو چاہیے کہ پہچانے اور ادا کرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔